عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ محترم حضرات، سامعین کرام، کلمہ پڑھ لینے کے بعد انسان پر سب سے پہلا فریضہ جو عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کو فرض کیا، اور نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کا اسلام کے ساتھ بالکل رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں اس بیماری کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ لوگ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان اور موحد بھی کہتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں نماز نہ پڑھنے کے لیے۔ اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی انسان کسی کو قتل کر دے تو ہم اس قاتل سے نفرت کرتے ہیں، اگر کوئی انسان چوری کرے تو ہم اس چور کو پسند نہیں کرتے، اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، تو ہم اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ بدعمل لوگوں سے نفرت کرنا ایمان کا حصہ ہے، لیکن نماز کا چھوڑ دینا ان تمام گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ نماز کو چھوڑ دینے والا قاتل، شرابی، زانی اور چور سے بھی بڑا گنہگار ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں اس حقیقت کا تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ جس معاشرے کے اندر 100 میں سے 4-5 آدمی نماز پڑھنے والے ہوں گے،
اس معاشرے کا ماحول تو ایسا ہی بنے گا۔ نماز پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے، نماز نہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، تو نماز نہ پڑھنے والوں کو برا کون سمجھے گا، اسے غلط کون کہے گا؟ جب انسان خود وہ غلطی کرے تو نماز نہ پڑھنے والوں کو غلط ٹھہرانے والا کون رہے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین عظام رحمہم اللہ کے زمانے میں اس بات کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان کہے، اسلام کا دعویٰ کرے اور نماز نہ پڑھے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ منافقین کو بھی نہ چاہتے ہوئے بھی مسجد میں آنا پڑتا تھا۔ کسی مسلمان سے یہ توقع تو کی جا سکتی تھی کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے شراب پی لے گا، چوری کر لے گا، گناہ کر لے گا، لیکن کسی مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز ادا نہیں کرے گا، نماز کو چھوڑ دے گا، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی تو ہے۔ کچھ لوگ نمازوں میں صرف سستی کیا کرتے تھے، یاد رکھیے گا، چھوڑتے نہیں تھے، صرف سستی کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، ہلاکت و بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، جہنم میں ویل نامی جگہ ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ غفلت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً نماز کو ٹالتے رہنا، دیر کر کے پڑھنا، یا یہ کہ ابھی بہت سارا وقت باقی ہے بعد میں پڑھ لیں گے، اسی طرح دل لگا کر کے لگن سے خشوع و خضوع سے نہ پڑھنا، غرض یہ کہ غفلت میں بہت ساری چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ غور فرمائیے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی صرف سستی کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید سنا رہا ہے، اتنا سخت تاکید فرما رہا ہے، تو جو لوگ سرے سے نماز ہی نہ پڑھیں ان کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا انجام ہوگا؟ نماز تو انسان کے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے، نماز کی برکت سے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ نفل نماز ہو، اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ جس انسان کے پاس نماز ہی نہ ہو وہ گناہوں کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی نمازی انسان سے انجانے میں نہ چاہتے ہوئے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ وہ کر بیٹھے، تو نماز کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہے۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد اگر انسان کوئی گناہ کر دے، انجانے میں نہ چاہ کر کے کوئی گناہ کر بیٹھے، تو دوسری نماز جب وہ پڑھتا ہے تو اس نماز کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نماز کا چھوڑ دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی، جس نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی اتباع کرنے لگے، خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اپنی منمانی کرنے لگے، دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے بھاگنے لگے، فسوف یلقون غیا، عن قریب وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، جلد ہی ہم انہیں ان کی گمراہی کا مزہ چکھائیں گے۔ بے نمازی انسان خسارے کی زندگی بسر کرتا ہے، اس عارضی زندگی میں ناکام سکون حاصل کرنے کے لیے اس حقیقی زندگی کا سکون اور اطمینان وہ برباد کر بیٹھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو ایسا کرتے ہیں وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ
و تعالی نے جو ان ذکر اللہ ارشاد فرمایا ہے اس سے مراد الصلاۃ الخمسہ ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ جس انسان نے 5 وقت کی نمازیں ضائع کر دی گویا وہ خسارے میں ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر روز 2 فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جو زمین پر آ کر کے یہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس ہلموا الی ربکم فانما قل وکفى خیر مما کثر والھا، اے لوگوں وہ تھوڑا مال جس سے ضرورتیں پوری ہو جائیں اس سے زیادہ مال سے بہتر ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ سامعین کرام، کیسا نادان ہے وہ مسلمان جو رزق کی تلاش میں رازق کو بھلا بیٹھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں آرام و راحت کی زندگی جی لوں گا۔ ہرگز نہیں، ایسا احسان فراموش کبھی بھی سکون کی سانس نہیں لے سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو فرما دیا کہ مسلمانوں تمہارے مال تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں، تمہاری اولاد تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے، تمہاری دکانیں تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں، تمہارے بزنس تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں، دنیا کا کوئی کام تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں۔ غفلت میں نہ پڑنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، نمازیں نہ چھوڑنا، نمازوں کی ادائیگی کرتے رہنا، مسجدوں سے رشتہ نہ توڑنا۔ مسجد نہیں جا سکتے کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پوری کائنات کو مسجد بنا دیا ہے۔ کہیں پر بھی کھڑے ہو کر کے اللہ کو سامنے سمجھتے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جانا، سفر میں ہو تو بھی نماز نہ چھوڑنا، گھر پر ہو تو بھی نماز نہ چھوڑنا، بیمار ہو تو بھی نماز نہ چھوڑنا، اچھے ہو تو بھی نماز نہ چھوڑنا، جوان ہو تو بھی نماز نہ چھوڑنا، بوڑھے ہو تو بھی نماز نہ چھوڑنا۔ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے پڑھ لینا، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے پڑھ لینا، لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے، ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتے تو آنکھ کے اشارے سے اپنے دل میں پڑھ لینا۔ جب تک اس کائنات کے اندر زندہ رہنا، جب تک تمہارے اندر اتنی سمجھ اتنی عقل باقی رہے کہ ابھی میں اس دنیا میں موجود ہوں، ابھی میری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی میں مرا نہیں ہوں، جب تک تمہارے اندر حواس باقی رہیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا، نمازوں کی ادائیگی کرتے رہنا۔ اور یاد رکھنا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتے، یقیناً وہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھ دیے، سننے کے لیے 2 کان دیے، سوچنے والا دماغ دیا، دھڑکنے والا دل دیا، اور ارشاد فرما دیا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش نہیں بنایا، والجبال اوتادا، کیا ہم نے پہاڑ کو میخوں کی طرح کیل کی طرح نہیں گاڑ دیا، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا کر کے پیدا کیا، وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے آسانی کا ذریعہ بنایا، آرام و راحت کا ذریعہ بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو ہم نے تمہارے لیے پردہ بنا دیا، وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو تمہارے لیے روزگار کا وقت بنا دیا ہے، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، وجعلنا سراجا وہاجا، اور اس میں ایک چمکتا ہوا چراغ یعنی کہ سورج بنایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے بادل سے ڈھیر سارا بہتا ہوا پانی برسایا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، تاکہ ہم اناج اگائیں، چارہ اگائیں اور گھنے باغات اگائیں، والارض بعد ذلك دحاها، اور ہم نے زمین کو اس کے بعد ہموار بچھا دیا، اخرج منها ماءها ومرعاها، ہم نے اس میں سے پانی اور چارہ اگایا، والجبال ارساها، پہاڑوں کو مضبوطی سے گاڑ دیا، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے اور تمہارے استعمال کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے اور استعمال کے لیے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پر غور کرے، جو کھاتا ہے اس پر غور کرے، اس کو دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے خوب پانی برسایا،
ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں سے اناج اگایا، وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، اور ہم نے اس میں سے انگور، ترکاریاں، کھجور، زیتون، گھنے باغات، پھل، میوے اور چارے اگائے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے استعمال کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے اور استعمال کے لیے۔ قتل الانسان ما اکفرا، اے انسان تو تباہ و برباد ہو، تو کتنا بڑا ناشکرا ہے، تو کتنا بڑا احسان فراموش ہے۔ مسلمانوں، ہم دن میں 3 مرتبہ اللہ کا دیا ہوا کھانا کھاتے ہیں، دن میں 10 بار اللہ کا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، 1 منٹ میں 20 مرتبہ اللہ کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر 28,800 مرتبہ اللہ کی ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ اللہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، ہم نہیں آتے، اللہ کی پکار کو نہیں سنتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پکارتا ہے، ہم اس کی پکار پر لبیک نہیں کہتے۔ مسلمانوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہفتے میں 1 دن نماز پڑھ کر کے پورے ہفتے کا کوٹا مکمل کر لیں گے۔ کیا ہم ہفتے میں صرف 1 مرتبہ اللہ کا کھانا کھاتے ہیں؟ کیا ہم صرف ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ کیا ہم ہفتے میں صرف 1 مرتبہ اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم صرف ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ کے کان سے سنتے ہیں؟ کیا ہم صرف ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ہمارا پورا وجود اللہ کی نعمتوں سے گھرا ہوا ہے، ہم اپنے چاروں طرف اللہ کی نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں، ہم ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر کیا بات ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے بلانے پر ہم حاضر کیوں نہیں ہوتے؟ غور فرمائیے گا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ابلیس سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کر، اس نے 1 سجدے کا انکار کیا، قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے ملعون قرار دے دیا۔ اس سے پہلے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اتنا سجدہ کیا کرتا تھا، اللہ تعالی کی اتنی عبادت کیا کرتا تھا کہ اس پوری زمین میں، جو زمین ہمیں نظر آتی ہے، اس پوری زمین پر کہیں پر 1 بالشت، 1 بیتا جگہ ایسی نہیں تھی جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن صرف 1 سجدے کا انکار ابلیس کو ملعون بنا دیتا ہے۔ آج ہم کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے حکموں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ بلاتا ہے، ہم نہیں سنتے۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 1 وقت کی نماز پڑھ کے اور 1 وقت کی نماز چھوڑ کر کے کامیاب ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ شیطان نے بھی صرف 1 سجدے کا ہی انکار کیا تھا، اس سے پہلے وہ برابر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، سجدے کیا کرتا تھا، لیکن صرف 1 سجدے کی انکار کی وجہ سے وہ ملعون قرار دے دیا گیا۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم 1 وقت پڑھ لیں گے، 1 وقت چھوڑ لیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم نجات پا جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں، غور کرنا، اذان سن کر کے مسجد کی طرف نہ جانا اور نماز کے لیے تیار نہ ہونا، یہ شرک ہے۔ کیسے؟ آئیے بتاتا ہوں۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اذان سنے، اس کے کان کے پردوں سے اذان کے کلمات ٹکرائیں، اذان کو وہ سنے اور اذان سن کر کے اپنے نفس کی، اپنے خواہش کی پیروی کرتے ہوئے اپنے بستر پر لیٹا رہے یا اپنی دکانوں اور اپنے بزنس میں مصروف رہے، تو گویا اس نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کی پیروی کی، اپنے خواہش کی پیروی کی، اور یہی شرک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیروی کیجئے، اپنے نفس کی، اپنے خواہش کی پیروی نہ کیجئے۔ بے نمازی آدمی روحانی طور پر مر چکا ہوتا ہے۔ نماز کو چھوڑ دینے سے روح کو ایسا کینسر ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان کی مٹھاس، عبادت کی چاشنی اور ایمان کی لذت سے ساری زندگی محروم رہتا ہے، اور اس کا دل فحاشی، عیاشی اور حرام کاموں میں اطمینان محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہی تو تباہی، بربادی اور روح کے مر جانے کی آخری حد ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اس انسان کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، مثل الحی والمیت، زندے اور مردے کی مثال ہے۔ جو انسان اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے، نماز کی ادائیگی کرتا ہے، گویا کہ وہ زندہ ہے، اور جو انسان اپنے پروردگار کو یاد نہیں کرتا، اس کے بلانے پر اس کے حکم لبیک نہیں کہتا، تو گویا وہ مردہ ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ امام کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گویا ایسا انسان چلتی پھرتی لاش ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور سجدہ کر کے اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتا، اور اس کا دل شیطانی کاموں کو اس قدر پسند کرنے لگتا ہے کہ ہر برے عمل کو وہ شوق کے ساتھ کرتا ہے۔ نماز تو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز تو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، غلط کاموں سے بچاتی ہے۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھ کر کے بھی برے کاموں سے نہیں بچتا، اس کی نماز اسے گناہوں سے نہیں بچاتی، تو اسے اپنے آپ پر اور اپنی نماز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ نماز تو وہ ہے جو انسان کو گناہوں سے بچائے، برے کام سے روکے۔ اگر کسی کو اس کی نماز برے کاموں سے نہیں بچاتی تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز پر وہ غور کرے۔ بے نماز آدمی جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے، وہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں، نوازشوں اور نیک دعاؤں سے بھی محروم رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق اور جن کی نرمی کی گواہی غیر بھی دیا کرتے تھے، وہ نماز کے معاملے میں انتہائی سخت تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اذان سن کر کے اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مؤذن کو حکم دوں کہ وہ تکبیر کہے، اور کسی صحابی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، اور جب لوگ نماز میں مصروف ہو جائیں تو آخذ شعلا من النار، میں آگ کا ایک شعلہ لوں، فاحرق علی من لا یخرج الی الصلاۃ بعد، اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان اور اقامت سننے کے بعد گھروں سے نہیں نکلا کرتے۔ غور فرمائیں، یہ نبی رحمت کے کلمات ہیں جن کے رحمت کی گواہی ساری کائنات دیتی ہے۔ وہ نماز کے معاملے میں کتنے سخت ہیں، اور نماز میں سستی کرنے والوں اور نماز کے چھوڑنے والوں پر کس قدر سخت ناراض ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دو نمازوں کو چھوڑ دینا کوئی گناہ کا کام نہیں، ایک دو نمازیں چھوڑ دینا ہماری فطرت اور ہمارے معمول میں شامل ہو چکا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ بے نمازی آدمی اپنے دونوں جہان برباد کر بیٹھتا ہے۔ بظاہر اس دنیا میں وہ چاہے جتنی عیش کی زندگی گزار رہا ہو، لیکن سکون نام کی چیز نہ تو اسے اس دنیا میں ملتی ہے اور نہ ہی اسے مرنے کے بعد سکون نصیب ہوگا۔ آج گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی سکون نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ خودکشی مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل کا حل، ڈپریشن کا حل نماز کی ادائیگی میں ہے۔ ایسے اس موضوع پر سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ بے نمازی آدمی کس قدر خوفناک موت سے دوچار ہوئے ہیں۔ کوئی کفریہ بولتے ہوئے اس دنیا سے مر گیا تو کسی کی روح فرشتوں نے اس حال میں قبض کی کہ وہ عیاشی، فحاشی اور آوارگی کے اڈوں پر تھے، ان کی زبان پر گالیاں تھی، اور وہ اپنی زبان حال سے دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ دنیا والوں رب سے کٹ کر کے مرو گے تو انجام یہی ہوگا۔ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلٹنے کا وقت ہی ختم کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے کا وقت ہی تم سے چھین لے۔ جب کوئی انسان رات کی تاریکی میں نماز کے لیے نکلتا ہے اور
تمام فرائض نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے، تو جب وہ قبر میں داخل کیا جائے گا تو قبر کی تاریکیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے نور کر دیں گے، وہاں قبر اس کے لیے منور کر دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان نماز کی ادائیگی نہیں کرتا تو اسے قبر میں ہی اس کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت قبر میں اتاری جاتی ہے تو قبر میں ایسا وقت ہوتا ہے، میت کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس سورج غروب ہونے والا ہے، سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور اگر میت نیک ہوتی ہے تو فرشتوں سے کہتی ہے، منکر نکیر سے وہ انسان کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی یہ بول بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ بول ہماری زبان سے کب نکلے گا، یہ لفظ ہماری زبان سے کب نکلے گا؟ یہ تبھی نکلے گا جب ہم اس دنیا میں پابندی کے ساتھ، شوق کے ساتھ فرائض نماز کی ادائیگی کرتے ہوں گے۔ جب انسان یہ بولے گا تو فرشتے بھی جان لیں گے کہ یہ بندہ اللہ والا ہے، اس کے نیک اعمال ہیں، اور اس کے بعد اس کے آگے کی تمام منزلیں آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا تو فرشتوں کے سوالوں میں بری طرح پھنس جائے گا، اور قبر سے ہی اس کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے حساب و کتاب لیں گے تو حقوق اللہ کے معاملے میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کی گھڑی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان محشر میں تشریف لائیں گے، بندے کو حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کریں گے، بندے بتا تو دنیا میں نمازیں پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ نمازیں تو کیسے پڑھا کرتا تھا؟ نمازوں کے وقت تو مسجد جاتا تھا یا کسی بازار اور چوراہے پر بیٹھ کر کے گپے مارا کرتا تھا؟ تو اذان کو سن کر کے میرے گھر کی طرف بھاگتا تھا یا اپنے بستروں پر لیٹا رہتا تھا؟ تجھے نماز کی دعائیں یاد بھی تھی یا یوں ہی جا کر کے امام کے ساتھ اٹھک بیٹھک کر کے چلا آیا کرتا تھا؟ میرے بندے بتا تو نے نماز کیسے ادا کی اور کتنی نمازیں ادا کی؟ اگر انسان کی نماز درست ہوئی تو اس کے آگے کے تمام اعمال درست ہوں گے، لیکن اگر انسان کی نماز ہی خراب ہوئی تو آگے کے تمام اعمال خراب ہو جائیں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر اس انسان کی نماز خراب نکل گئی تو اس کے لیے تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جائے گی۔ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالی میدان محشر میں تشریف لائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے آتے ہی تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی اور انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کے اندر سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ خاشعۃ ابصارهم وترهقهم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور انہیں نماز کی طرف، سجدے کی طرف اس وقت بھی بلایا جاتا تھا جب وہ اس دنیا میں موجود تھے، جب وہ صحیح سلامت تھے، ان کا بدن سلامت تھا، ان کا بدن کام کرتا تھا، ان کی کمر جھکتی بھی تھی، تو وہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان پر لبیک نہیں کہا کرتے تھے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی منمانی کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم آج کے دن تمہاری کمر کو سخت کر دیں گے، بالکل لکڑی کے تخت کی طرح اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت بنا دیں گے۔ انسان چاہ کر کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکے گا۔ وہ چاہے گا کہ میں اللہ کے حضور سجدہ کروں، لیکن اس کے پاس سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ کیونکہ جب اس کے پاس طاقت تھی، وہ اس دنیا میں موجود تھا، تو اس نے اپنے پروردگار کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نمازیوں کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فإن له معیشۃ ضنکا، جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، میرے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، اور نماز سے بڑھ کر اللہ کا ذکر اور کیا ہو سکتا ہے، ان کی زندگی تنگی میں رہے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ انسان اللہ تعالی سوال کرے گا، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا جبکہ میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، دنیا میں میری آنکھیں سلامت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں بھی تیرے پاس میری آیتیں آیا کرتی تھی، میرا قرآن تجھے پڑھ کے سنایا جاتا تھا، قرآن کی آیتیں تجھے پڑھ کر کے بتائی جاتی تھی، میرے احکامات تجھے بتائے جاتے تھے، لیکن تو نے بھلا دیا کرتا تھا، ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ اسی طرح آج ہم بھی تجھے بھلا دیں گے، اور جسے اللہ تعالیٰ بھلا دے اس کا مقدر جہنم کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بے نمازیوں سے اللہ سبحانہ و تعالی انتہائی سخت ناراض ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی آخری عمر میں ان کی آنکھ خراب ہو گئی تھی، ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی، ان کے پاس آنکھوں کے ایک ماہر معالج کو لایا گیا، آئی اسپیشلسٹ کو لایا گیا، اس نے کہا میں آپ کی آنکھ کو درست کر دوں گا، آپ کی آنکھ کا علاج ہو جائے گا، لیکن آپ کو چند دنوں تک نماز چھوڑنی پڑے گی تاکہ سجدے میں جانے کی وجہ سے آنکھ پر بوجھ نہ پڑے اور نقل و حرکت کی وجہ سے آرام میں خلل نہ آئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا علاج نہیں کروانا، آنکھوں کا ضائع ہونا نمازوں کے ضائع ہونا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا من ترک الصلاۃ لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جو انسان نماز کو چھوڑ کر کے اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے سخت ناراض ہوں گے، اور نمازوں کو چھوڑنے والا انسان کل قیامت کے دن سرکش اور باغی لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ بڑے بڑے سرکشوں اور باغیوں کے ساتھ عدالت الہی میں مجرم بنا کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات، جو انسان نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نماز کی ادائیگی نہیں کرتا، وہ نماز اس کے لیے نور نہیں ہوگی، اس کے لیے دلائل برہان نہیں ہوگی، اس کے لیے نجات نہیں ہوگی۔ وکان یوم القیامۃ مع قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث میں پیارے نبی نے 4 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، جو انسان اپنے مال کی وجہ سے، اپنے دکان کی وجہ سے نماز کی ادائیگی نہیں کرتا، نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ کل قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا۔ جو انسان بادشاہت اور سلطنت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ جو انسان وزارت اور منصب کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ حامان کے ساتھ ہوگا، اور جو انسان نمبرداری اور ڈیرہ داری کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ چودھری ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور قیامت کے دن جب لوگ جنت و جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت والے لوگ جہنم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا ہے، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا ہے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم دنیا میں نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہمیں سنائی دیتا تھا، اذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی تھی، لیکن ہم اللہ کی طرف نہیں جاتے تھے۔ میرے بھائیوں غور کرنا، قیامت کا دن ہوگا، پیارے نبی وہاں پر موجود ہوں گے، وہ ہم سے سوال کریں گے اے میرے امت کے لوگوں، میں نے تم سے آخری وصیت کی تھی کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، تم نے میری وصیت کو نہ مانا، تمہارے باپ دادا مرتے تھے وصیت کر کے جاتے تھے، تم ان کی وصیت پر عمل کرتے تھے، میں امام کائنات تھا، تمہارا پیغمبر تھا، تم نے میری آخری وصیت پر عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ میرے بھائیوں اس وقت ہم ان کو کیا جواب دیں گے جب وہ پوچھیں گے کہ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے لیے رات
ساتھ رات بھر رویا کرتا تھا، اللہم امتی اللہم امتی کی پکار لگایا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں مانگا کرتا تھا، تو تم نے میرے حکم پر عمل کیوں نہیں کیا؟ میری وصیت پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تم نے کیوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو یوں ہی ضائع کر دیا؟ اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اس وقت کوئی بہانہ کام نہیں آنے والا، اس وقت ہماری زبان سے حق بات نکلے گی، جو دنیا میں ہم عمل کیے ہوں گے ہمارے اعمال بولیں گے، ہماری زبان پر اللہ سبحانہ و تعالی مہر لگا دیں گے، ہماری زبان وہاں پر کلام کرنے کے لائق نہیں ہوگی، ہمارے اعمال وہاں پر بولیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنن کی بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے ہم بچ کر کے جنت کی تازہ فضاؤں میں داخل ہو سکیں۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔